بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 4 مارچ کو اسلام آباد میں بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ دھرنا احتجاج نہیں، دھرنا یعنی لوگ بیٹھ جائیں گے اور غیر معینہ مدت تک بیٹھیں گے۔ ڈان نیوز کے بیورو چیف ثناء اللہ صاحب نے خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ IMF کا وفد اگلے ہفتے آ رہا ہے اور بڑی سخت سکروٹنی کرنے والا ہے۔ 10 دن یہ وفد پاکستان میں رہے گا اور اب کنٹینیو اگر کرنا ہے قرض پروگرام تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کرائیٹیریا کیا میٹ کرنا ہے۔ حکومت بڑی مشکل میں ہے کیونکہ پھر گرمیاں آ رہی ہیں اور بجلی کے بل لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال بھی بہت مشکل سے لوگوں نے بل دیے تھے، سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بل بنا ہوا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح سے کہے کہ جی دیکھیں ہم نے ریلیف دے دیا، کچھ بجلی کا ریٹ کم کر دیں، کچھ 6 روپے یونٹ، اس سے بھی بات تو خیر نہیں اتنی بنے گی لیکن کچھ تو ریلیف ملے۔ لیکن اب IMF کے سامنے جب یہ پیش کریں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 600 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریل اسٹیٹ پر یا پراپرٹی پر تھوڑا سا ٹیکس کم کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بیچنے اور خریدنے والے کے لیے۔ اس سے بالکل ہی پراپرٹی کا کام سارا بیٹھ چکا ہے، ریل اسٹیٹ کا سارا کام بیٹھ گیا ہے، تو اس میں بھی کچھ یہ کہ ہم کچھ ٹیکس کم کر سکیں۔ یہ دونوں چیزیں مشکل ہے مانے کیونکہ 600 ارب روپیہ ٹیکس انہوں نے کم اکٹھا کیا اور پھر کابینہ کا سائز بڑھا دیا ہے، اپنی عیاشیاں اپنے اللے تللے بڑھا دی ہیں۔ تو IMF کہے گا کہ وہاں سے کم کر دو، وہاں سے کم کرو اور پھر لوگوں کو دے دو، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو کہ کہیں اور سے نکال کے ہم کریں گے؟ تو اس لیے لگتا نہیں IMF کی بات مانے گا، یہ مشکل آ رہی ہے۔ اچھا، جو دھرنا ہے اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے 3000 ملازمین کو نکالا تھا حکومت نے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہے جب سے یہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ذوالفقار علی بھٹو سے یہ شروع ہوئی، تو شاید اس کے بعد ہمیشہ ہوتا تھا سبسڈی کچھ نہ کچھ دی جاتی تھی، خاص طور پہ رمضان میں۔ اس دفعہ رمضان میں کوئی یوٹیلٹی اسٹور پر سبسڈی نہیں دی جا رہی بلکہ اسٹور ہی بند کیے جا رہے ہیں، ملازمین کو نکال دیا 3000، وہ ملازمین آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ملازمین بھی، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اسلام آباد میں ایک بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے اور 4 مارچ کی تاریخ پر آپ سرخ دائرہ لگا لیں، یہ عوام نکل رہے ہیں۔ اصل میں کیوں حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ کیونکہ الگ الگ نکلتے ہیں۔ جب تحریک انصاف کے کارکن نکلتے ہیں تو اس وقت انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی جو پینشن اصلاحات کا نام دیا جاتا ہے اس کے جو خلاف ہیں، پھر ٹیچرز نکلتے ہیں، کبھی کسان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو اب یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین، اس طرح اگر یہ سب اکٹھے نکلیں گے تو پھر بات بنے گی۔ صحافی آپ دیکھیے وہ پی کے ایکٹ کے خلاف نکلتے ہیں، ہر کوئی اپنے حوالے سے حکومت کے خلاف ضرور نکلتا ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے نکلیں ایک پلیٹ فارم پر تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اندر کی خبر ہے، پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ عید کے بعد تحریک انصاف نے پھر احتجاج کی کال دینی ہے، اور اس دفعہ جو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہیں کہ پہلے اس طرح سے احتجاج میں ایکٹیو نہیں تھے، اس دفعہ وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج وہ احتجاج ہوگا جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ہوگی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ خطرناک کہیں، مضبوط کہیں، یہ احتجاج ہونے والا ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اس کے علاوہ جی ایک خبر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بانی PTI بلکہ جتنے بھی PTI کے لوگ ہیں سب کے غیر قانونی مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب عمران خان سمیت بہت سے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی صرف PTI نہیں، سب کے غیر قانونی مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ KP حکومت کا بڑا فیصلہ، خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت نے تمام غیر قانونی مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ KP کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد انعام یوسف زئی نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں جس کے خلاف بھی غیر قانونی FIRs ہیں انہیں واپس لیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور نے ہدایت کی ہے کہ پورے صوبے کی غیر قانونی اور سیاسی مقدمات واپس لیے جائیں، اور یہ کہا ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا واپس لیے جائیں گے، عدالتوں پہ بوجھ بھی کم ہوگا، اور صرف PTI نہیں بلکہ سب کے غیر قانونی مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب یہ نگران سیٹ اپ تھا تب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب، تحریک انصاف، ان سب کے خلاف ہی خیبر پختونخوا میں مقدمات بنے۔ اس سے پہلے PDM کے دور کے بھی مقدمات چل رہے ہیں، ان میں بہت سے لوگ نامزد، عمران خان بھی یقیناً اس میں ہوں گے جب تحریک انصاف کی بات آتی ہے۔ تو یہ پچھلے 3 سال میں بہت سے مقدمات ہوئے ہیں۔ تو جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اس کے بعد ایک نگران سیٹ اپ عجیب سا آ گیا تھا اور چلتا ہی چلا گیا تھا، تو اس حوالے سے بھی بڑے مقدمات تھے، تو وہ سارے اب ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
اچھا اس کے علاوہ ایک جو کنٹروورسی اس وقت سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک چینل کی جس پر صحافی سیخ پا ہیں. اب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا یہ کہ یہ بطول راجپوت صاحبہ ہیں, یہ صحافی ہیں, انہوں نے انٹرویو کیا تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر کا. اس کے بعد یہ کہتی ہیں جی میں نے اپنی صحافتی زندگی میں تنقید برداشت کی, دھمکیاں سنی, مگر آج جو ہوا وہ ناقابل برداشت ہے. میں نے ایک انٹرویو کیا, جنید اکبر نے خود بات کی, خود الفاظ چنے, مگر جب ان کے پارٹی کے لوگ ان پر سوشل میڈیا کے ذریعے پلٹے تو اس مرد نے اپنی بزدلی چھپانے کے لیے ایک عورت کو گالیاں دی. اچھا اب کہا یہ جا رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں یہ تھا جی یہ آزاد ڈیجیٹل, یہاں پر انہوں نے انٹرویو دیا تو جنید اکبر صاحب نے جو بات کی اس کو اور طرح سے ٹائٹل میں لگا دیا گیا. مثال کے طور پر اوپر لکھا ہوا ہے اوورسیز جو حرکتیں کرتے ہیں وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کی سپورٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتی, جنید اکبر خان. اچھا اب غور کیجئے ان کے الفاظ پر کہ جی اوورسیز جو حرکتیں کرتے ہیں وہ غلط ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے, ان کی سپورٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتی, جنید اکبر خان. اب میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں, کیا جنید اکبر صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے جو یہاں ٹائٹل میں لگائی گئی ہے, یہ سنیے. آپ کی وہ لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر ہے اور ایک وہ جو آپ کے جالے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اوورسیز, وہ جس طرح کی کیمپیننگ کرتے ہیں, جیسے ابھی چیف باہر تھے تو ہائی کمیشن کے باہر آ کے انہوں نے بینرز پکڑی اور بہت سخت زبان, مطلب اتنی سخت زبان کہ میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتی, آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے I'm sure. اب یہ سوال تھا کہ وہاں جو اوورسیز نے احتجاج کیا ہے, جس طرح کے ادھر الفاظ استعمال کیے ہیں, بینرز تھے, اس پر آپ کیا کہیں گے. اب اس پر جنید اکبر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے گا, اور پھر آپ دیکھیے جو وہاں الفاظ لکھے اس میں اینکرز کا نہیں ہوتا, کہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے انٹرویو کیا وہاں آ کر وہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے انہوں نے اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکالی, اس کا انہوں نے ٹائٹل لگا دیا, یعنی الفاظ وہ لگا دیے. لیکن جنید اکبر نے کہیں اس طرح کی نکال کی اوورسیز کو تو ہم کو سپورٹ نہیں کرتے یا ہمارے لیے مسئلہ بنے ہوئے نہیں, انہوں نے بات کچھ اور کی ہے, وہ سنیے گا. جب اس طرح کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ نہیں, مجھے تو اس طرح کی سپورٹ سوٹ نہیں کرتی, لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی غلط کو غلط میں بھی کہوں گا کہ غلط نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمیں ننگا کیا جاتا ہے, جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس پرامن ورکر کو جو یہاں پر ڈیچوک میں آئے تھے 38 گھنٹے اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے جیل وین میں رکھا گیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن یہ بات بتائیں نا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ کبھی دیکھا ہے اس کو. اچھا اس میں 25-30 بندے یا 40 بندے ہوا کر, جس میں مشکل سے 10-12 بندے آتے ہیں, اسی نوا سنتا نہیں. جب اس طرح کی رویے ہوتے پھر آپ لوگوں کو نہیں ہوتا, لیکن صرف اگر کوئی غلط, میں اگر غلط, میرے پاس کیا آپشن ہے, میں یہاں احتجاج کرتا ہوں پہ گولیں چلتی ہیں, میں یہاں پارلیمنٹ سے مجھے زبردستی اٹھایا جاتا ہے, میرے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, مجھے بلیکمیل کیا جاتا ہے. اب یہ ہے پوری بات, کہتے ہیں جی یہاں پر بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, یہاں احتجاج کرنے دیا جاتا ہے, میرے پاس آپشن کیا ہے. تو اگر کوئی کچھ غلط ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوگا. یہ انہوں نے بات کی, لیکن اس کو رنگ بالکل اس طرح دیا گیا کہ کہتے ہیں ہمیں نہ ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ ہمیں وہ سوٹ کرتی ہے. تو انہوں نے جو جملہ تھا اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ایسی سپورٹ جو غلط ہو ہم تو اس کو غلط کہیں گے, مگر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا تو بتائیں اور پھر کیا کریں. اور اچھا اب جب یہ بطول راجپوت صاحبہ نے یہ بات کہی کہ مجھے برا کہا گیا یا انہوں نے کوئی گالیاں دی, اس پر عطا اللہ تارڑ صاحب بیچ میں آ گئے. او ہو, اس کے بعد عطا اللہ تارڑ صاحب کو تو صحافیوں نے آڑے ہاتھوں لیا. عطا اللہ تارڑ صاحب جو فارم 47 کے وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا تحریک انصاف کا اصل چہرہ وہ ہے جو ہم سب نے جنید اکبر کے ذریعے دیکھا. جب ان کے جھوٹے بیانی کا پردہ فاش ہوتا ہے تو یہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. خاتون صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ ناقابل قبول ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے عناصر کے خلاف ہر ممکن قانونی ایکشن لیا جائے گا. اچھا جی, ہم خاتون صحافی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پر ایک اور خاتون صحافی کی بات سن لیجیے, سمینہ پاشا. وہ کہتی ہے نون لیگ کا اصل چہرہ کیا ہے وزیر صاحب, 2 درجن صحافی آپ لوگوں نے نوکریوں سے نکلوا دیے, اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا موقع ملا تو ہمدرد بن کر آ گئے ہیں. ایسی منافقت کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ تو یعنی صحافیوں کو نکلوا رہے ہیں اور یہاں پھر منافقت کر رہے ہیں کہ جی اوہ صحافیوں کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا ہے جی تحریک انصاف فلاں کر رہی ہے, وہ ان کو تو مار کے نہ احتجاج کی زیادہ نہ کچھ. آپ حکومت میں ہیں اور آپ پھر بھی صحافیوں کی زبابندی کر رہے ہیں, ان کو نکلوا رہے ہیں. تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. آپ تو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق سے بھی بدترین دور یہ ہے, یہ بدترین مارشل لاء ہے. یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں, اکونومسٹ کہہ رہے ہیں, وہ صحافیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. طارق مدین صاحب عطا تارڑ کو سناتے ہوئے کہتے ہیں جی منافق وزیر اطلاعات
ان کی ناک کے نیچے کاشف عباسی، حبیب اکرم، سمینا پاشا، اکبر باجوہ اور درجنوں صحافی نشانہ بنے مگر کبھی کچھ نہیں بولے، کیونکہ جنہوں نے نشانہ بنایا وہ ان کے اپنے ہیں، مگر یہاں آ گئے منجن بیچنے، شرم سے آری انسان۔ یہ سچ ہے تو جنید اکبر نے غلط کیا ہے، ان کا رد عمل آنا چاہیے، مگر آپ کے منہ سے یہ بھاشن اچھے نہیں لگتے مسٹر۔ مزمل اسلم کہتے ہیں جی پارس جہاں زیب اور سمینا پاشا بھی خاتون صحافی ہیں، ان پر کوئی رائے نوکری سے نکالی جانے پر کوئی دے نہ رائے، ذرا بولیں اس پر۔ اچھا زبیر علی خان صحافی کہتے ہیں پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ایک مذاق بن چکا، جو ملک دہشت گردی سنگین مسائل سے دوچار ہو، معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا ہو، وہاں ایک سیاسی جماعت کے اندرونی معاملات پرائم ٹائم شوز کا حصہ ہونا ایک غیر سنجیدہ عمل ہے، اسی لیے لوگ نہ ان باردی اینکرز کو سنجیدہ لیتے ہیں، نہ ان چینلز کی کوئی حیثیت رہی ہے۔ اچھا اور پھر زبیر علی خان عطا تارڑ کو سناتے ہیں جی آپ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ڈرامہ نہ رچائیں، آپ کہنے کو تو وزیر اطلاعات ہیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ گزشتہ ایک ماہ میں کتنے صحافیوں کو حکومتی دباؤ کے بعد نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا۔ صحافیوں کے نام پر اپنا چورن بیچنا بند کریں۔ عطا تارڑ تو جناب ایسے لگ رہا ہے کہ جی ان کی تو ایسی تیسی پھری ہوئی ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے کالے چینل نے سیاق و سباق سے ہٹ کر کیپشن دیا اور بیانیے بنانے کی کوشش کی، یہ سب اخلاقی اقدار کے خلاف ہے، باقی کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، مہذب طریقے سے احتجاج بھی ہو سکتا تھا، لیکن کالے چینل کے کالے کرتوت آپ کو اگر نہیں معلوم تو معلوم کر لیں۔ یہ جی انہوں نے بطور راجپوت صاحبہ کو زبیر علی خان نے یہ کہا ہے۔ جب انہوں نے کہا تو کوئی بھی شخص ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے، اپنی بات کہہ سکتا ہے کہ جی یہ غلط ہوا فلاں ہوا، لیکن گالی اور وہ بھی خاتون کو، یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے اپنی وضاحت بھی جاری کی ہے جی جنید اکبر صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اصل میں حلقے میں ہوں لیکن دو تین دوستوں نے رابطہ کیا کہ میں ایک ویڈیو میں نے کسی کی بات نہیں کی جس پہ میں شرمندہ ہوں، لیکن اس دن میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ اس دن میں 3 خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مختلف چینلز کے کہ ہم آپ کے آفس آنا چاہتے ہیں، تو میں نے عزت کی جو ہماری روایات ہیں، تو وہاں پر مجھ سے پوچھا گیا کہ اوورسیز جو بات کر رہے ہیں یا احتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہا اوورسیز کی یہ بات تو نظر آتی ہے لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو اسی بات کا اس نے اپنے مجھے، کیونکہ کسی کے چہرے پہ نہیں ہوتا کہ اس پہ ڈنڈا کیا ہے، کون بکا ہے کون نہیں بکا، کسی کریڈبلٹی کیا ہے، تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ اچھا جی اب یہ انہوں نے اپنا جواب دے دیا۔ اس پر اظہر مشوانی کہتے ہیں جی جنید اکبر صاحب کا کلپ دیکھا، اس میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوئی، کالے چینل کا طریقہ واردات، یہ چینل چلوایا جا رہا ہے، مہینے کا 3-4 کروڑ بجٹ ہے، انہوں نے جانے پہچانے رپورٹرز اینکرز مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ تنخواہ پر رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ سکیں، کیونکہ اکثر انٹرویو دینے والوں کو کالے چینل کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا۔ تحریک انصاف نے اس کالے چینل کا بائیکاٹ کیا اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جناب اور یہ انہوں نے جنید اکبر نے جو بات کی اس پر کہ جی لاہور سے اینکر پرسن میرے دفتر آئی تھیں، میں نے انہیں وقت دے کر ان کے ساتھ انٹرویو کی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی چینل کی کیا کریڈیبلٹی ہے، آپ پوری کلپ دیکھ لیں، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کسی کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا کہ کون کتنا گرتا ہے، مجھے سب سے زیادہ سپورٹ آگے وہ کہہ رہے ہیں جی اوورسیز پاکستانیوں نے دی ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ اپنی طرف سے اس چیز کی یہ وضاحت دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹروورسی جناب اس وقت بنی ہوئی ہے۔ باقی 4 مارچ کو اب لوگ نکل رہے ہیں، اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا کون کون ساتھ دیتا ہے، کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف غریب لوگوں کو برطرف کیا جا رہا ہے، نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کابینہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور مرات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اسمبلی ممبران کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں 3 گنا 300% بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہاں غریبوں کو دھکے دے دے کر نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، جو امیر ہے وہ اور امیر اپنے آپ کو کر رہا ہے، جبکہ غریب کو غریب تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے ان کی، کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا، صرف اقتدار کی ہوس اور کچھ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔